الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اللہ کے یہاں دعا قبول ہونے کا واقعہ سنو. جبکہ عمران کی بیوی حنہ نے کہا اے میرے رب، میں نے آپ کے لیے منت مانی ہے، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ سب دنیاوی کاموں سے آزاد ہو کر آپ کے لیے وقف ہوگا، سو آپ میری طرف سے اس منت کو قبول فرما لیجئے. یقینی بات ہے آپ ہر ایک بات کو سنتے ہیں، ہر ایک بات کو جانتے ہیں. جب اس عمران کی بیوی کو لڑکی پیدا ہوئی تو وہ افسوس سے کہنے لگی اے میرے رب، مجھ سے تو لڑکی پیدا ہوئی، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو پوری طرح جانتے ہیں اس لڑکی کی شان کو جو ان کے یہاں پیدا ہوئی ہے، اور لڑکا جس کی وہ تمنا کرتے تھے اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا. اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اس لڑکی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی حفاظت میں دیتی ہوں. قرآن مجید کی ان آیات میں ایک بہت ہی نیک اور صالحہ اللہ کی عبادت کرنے والی بندی کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے. اس واقعے میں بہت ساری نصیحت اور فائدے کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سن کر ہماری تمام دینی بہنوں اور تمام مردوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً ہمارے بہنوں کو بھی ایسی نیک اور صالحہ بنانے کے اللہ فیصلے فرمائے. حضرت حنہ رضی اللہ عنہ کے شوہر، حضرت حنہ رضی اللہ عنہ بڑی نیک عورت تھی. ان کے شوہر کا نام عمران تھا. حضرت عمران بہت نیک آدمی تھے، بیت المقدس کے امام تھے.
جیسے آج حرم شریف سے کوئی امام صاحب آ جائے تو ہم ان کو کتنی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اسی طرح حضرت عمران بیت المقدس کے امام تھے، ان کا بہت بڑا مرتبہ تھا، اللہ تعالیٰ کے چہیتے لاڈلے اور خاص بندوں میں سے تھے۔ حضرت عمران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے تھے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضرت حنہ رضی اللہ عنہ کا خاندان پیغمبروں کا خاندان تھا۔ حضرت حنہ رضی اللہ عنہ کی حسرت و دعا، حضرت حنہ رضی اللہ عنہ کے یہاں اولاد نہیں تھی اور انہیں ماہواری اور حیض بھی نہیں آتا تھا۔ ایک دن حضرت حنہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے برآمدے میں باہر پیسیج میں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں ایک درخت تھا، اس درخت پر حضرت حنہ رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی۔ حضرت حنہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک درخت پر پرندہ ہے اور وہ پرندہ اپنے بچے کو چونچ کے ذریعے کھانا وغیرہ کھلا رہا ہے اور وہ پرندہ اپنے چونچ کے ذریعے اپنے بچے سے پیار کر رہا ہے۔ حضرت حنہ رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا، ان کا دل بھر آیا، دل میں آرزویں پیدا ہونے لگی، یہ کتنا خوش نصیب پرندہ ہے، اپنے بچے سے محبت کر رہا ہے، کاش کہ میرے پاس بھی اگر کوئی بچہ ہوتا تو میں بھی اللہ کے لیے اپنے بچے سے پیار کرتی۔ اور ہر عورت کا فطری جذبہ ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد اللہ اس خاتون کے گود کو اولاد کی نعمت سے بھر دے۔ ہر خاتون یہ تمنا کرتی ہے کہ مجھے بھی اللہ اولاد عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت حنہ رضی اللہ عنہ دعا مانگتی ہے، اے اللہ آپ اپنی مہربانی سے مجھے اولاد عطا فرمائیے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پورے اخلاص کے ساتھ اولاد کے لیے دعا مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اولاد کی آرزو پوری فرمائیں گے، اور دعا بھی اللہ تعالیٰ سے اسی مانگنی چاہیے کہ اللہ کے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں۔ قرآن میں ایک پیغمبر کی دعا، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے پروردگار آپ مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرمائیے، یقینی بات ہے آپ دعا کو بہت سنتے ہیں۔ اس دعا سے یہ بھی معلوم ہوا نیک اولاد کی طلب اللہ کے نبیوں کی سنت ہے، نیک اولاد کی طلب نبیوں کی سنت ہے۔ اولاد دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اس لیے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب نظام ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں اولاد عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا إِنَّهُ عَلِیمٌ قدیر۔ وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو بیٹیاں عطا کرتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں بیٹے عطا کرتے ہیں، یا ان کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں جمع کر کے دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اس کو باج یعنی بے اولاد رکھتے ہیں۔ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ بڑے جاننے والے بڑی قدرت والے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا اولاد کا دینا اللہ کی عظیم قدرت ہے، اللہ ہی اولاد عطا فرماتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے یہاں سے اولاد نہیں مل سکتی، کوئی مخلوق اولاد نہیں دے سکتی۔ جب پریشان ہوتے ہیں تو آسان دعا یہ بتلائی کہ اولاد مانگنے کا ذریعہ
اللہ سے التجا کے ساتھ اور بڑی طلب اور تڑپ کے ساتھ دعا کرنا چاہیے. یہ وظیفہ ہے انبیاء کا. بات یاد رکھو، ایسا ہے انبیاء کا وظیفہ ہے طلب اور تڑپ کے ساتھ دعا. حضرت زکریا نے دعا مانگی. یہاں پر بھی حضرت حنا جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے وہ دعا مانگ رہی ہے. حضرت عمران کی بیوی اذ قالت امرأة عمران رب انی نظرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی. کہ حضرت عمران کی بیوی حضرت حنا دعا مانگتی ہے کہ اللہ میری بھی گود کو اولاد کی نعمت سے بھر دے. اس میں علماء نے لکھا ہے بے اولادوں کو کثرت سے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بندوں کی دعا، مومنین کی دعا اللہ کی رحمت کو کھینچتی ہے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی جب ارادہ فرماتے ہیں دینے کا تو اللہ تبارک و تعالی دے کے بتاتے ہیں. اس لیے دعا بہت بڑا وظیفہ ہے اولاد کے حصول کے لیے. کیا وظیفہ کرنا؟ کثرت دعا کرنا. کیا کرنا؟ کثرت دعا کا اہتمام کرنا طلب کے ساتھ. اور اللہ تبارک و تعالی بیٹے بیٹیاں اور بیٹے بیٹیاں دونوں ملا کر عطا فرماتے ہیں، اور یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی قدرت ہے. اور اللہ تمام چیزیں صحیح سالم ہونے کے باوجود بے اولاد رکھ کے بتاتے ہیں. اب یہاں سے اللہ کے علاوہ کوئی در نہیں ہے جہاں اولاد مانگی جائے. اب اولاد ملنا نہیں شروع ہوئی تو علاج شروع ہو جاتا ہے. ایسا علاج جو شرع کے خلاف ہوتا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. پھر صاحبوں کے پاس، پھر مجاوروں کے پاس، پھر ڈونگی بابا کے پاس. اللہ بچائے، اللہ بچائے. مسلمان تو چھوڑو، ایمان ہونے کے بعد، قرآن کریم جیسی دولت ملنے کے بعد، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا نصیب ہونے کے بعد، اتنے پیارے پیارے واقعات، ہزاروں مثالیں اور اگزامپل ہونے کے بعد، کلمے کی دولت، قرآن کی اتنی عظیم نعمت کو رکھ کر مسلمان بہنیں پادریوں کے پاس جاتی ہے، غیر مسلموں کے پاس. کن کے پاس جاتے ہیں؟ غیر مسلم کے پاس جاتے ہیں. اولاد تو ملنا دور رہا، تمہارے ایمان کا سودا کرنے جا رہے ہیں. جو تمہارے پاس نعمت ایمان ہے، نعمت ایمان، وہ بھی چھن رہا ہے تم سے. معلوم ہے؟ مطلب ایک مشرک پر ایمان یقین ہے تمہارا، اس پر ایک مشرک پر، پتھر کی پوجا کرنے والا، اللہ کے غیر کو رب ماننے والا، اس پر یقین ہے. اللہ کو بھول گئے تو جو میرا ایمان ہے وہ بھی گیا. کہ پادری، یہ پنڈت، یہ مٹ کا پجاری اولاد دے گا. کیا اولاد دیں گا؟ ہمارے حیدرآباد کے مشہور و معروف عالم دین عاقل حسامی صاحب رحمت اللہ علیہ، عاقل صاحب ہے نا، عاقل صاحب حسامی، شاید وہ بہت اچھی طریقے سے کمیٹی سے بیان شروع کرتے تھے. میں نے سنا ہے ان کو یوٹیوب پہ، میں دیکھا نہیں ان کو، لیکن ان کے فرزند آئے تھے ابھی فاطمہ نسوان میں، تو بہت ہنسا کے عقیدے کی باتیں سمجھاتے تھے. ایک صاحب آئے میرے پاس تو اللہ بہت بڑی عمر تک ان کو اولاد نہیں دیا تھا، تو کہنے لگے حضرت اب اولاد ہو جاتی مجھے. اللہ کیوں جی، کیسے ہوا؟ میں جا کے آیا ہوں میں تو ہندوستان کی مشہور و معروف اللہ کے ولی کی مزار ہے اجمیر شریف، حضرت مولانا معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. دیکھیں ہم اولیاء کے خلاف نہیں ہیں،
اولیاء کرام ہمارے سر کے تاج ہے. ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اور حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات پورے ملک کے اندر نمایاں ہیں. اللہ کے مشہور و معروف نیک بندوں میں سے ہیں. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. ہم انکار نہیں کرتے. وہاں ایک چاندی کا دروازہ ہے. میں گیا لیکن دیکھا نہیں. میں بہت مرتبہ گیا ہوں میں لیکن میں اس دروازے کو دیکھا نہیں. تو حضرت کہتے ہیں ایک صاحب آئے میرے پاس, کیا مول صاحب اولاد ہو جاتی مجھے؟ کیوں جی میاں کیسا؟ کہا میں ناڑا باندھ کے بول کر بولے. کہا بولے میں وہاں پر ناڑا باندھ کے ہی ہوں. بات سمجھ نہیں آ رہی. تو حضرت عاقل صاحب بولنے لگے ارے میاں کہاں بھی ناڑا باندھنے سے اولاد نہیں ہوتی. میرے 11 اولاد ہے, میں کبھی بھی ناڑا باندھنے سے میری اولاد نہیں ہوئی بول کے بولے. وہ دوسرا ورڈ بولے خواتین حضرات بھی ہے اس لیے وہ اچھا نہیں دکھتا. میں بولنا چاہ رہا ہوں اب یہ عقیدہ ہے کہ وہاں ناڑا باندھنے سے, وہاں جا کے کہیں معلوم ہے بیٹھنے سے اولاد ہوگی. یہ بات ضرور ہے. میں نے اجمیر میں ایک چیز دیکھا, وہ مشرکہ طور پہ یعنی جو نہیں مانگنا تھا لوگ مانگتے ہیں. اولیاء کے پاس جا کے کانوں سے میں نے سنا. رات کا 3-3:30 بجے کا ٹائم تھا. میں ٹرین سے اتر کر میں جب گیا تو ایک عجیب نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ہم لوگوں کو وہاں. تو بہرحال گیا, چھوٹی سی مسجد ہے وہاں پر, چھوٹی سی مسجد ہے. میں گیا, قرآن کریم کی تلاوت وغیرہ کا اہتمام کرنے کے بعد میں تھوڑا سا مزار کے باہر سے ہی, اندر تو جانے کا موقع نصیب والوں کو ملتا ہے نا, نصیب والوں کو ملتا ہے. اور کیا کریں گے, نصیب اگر اچھا بھی ہو لیکن وہاں جو نظام ہے وہ عجیب ہی نظام ہے. اب ایسا نظام دیکھ کے پھر دل چاہتا ہے کہ بھئی باہر ہی سے جو بھی زیارت کرنا ہو کر کے, قرآن کریم ایصال ثواب کرنا ہو باہر سے کر کے جائیں گے. تو بہت سارے لوگ دعا مانگ رہے تھے. ایک صاحب میرے بازو کھڑے رہے, شاید ان کا بچہ کوئی ڈگری والا تھا ہوگا, تو وہ خواجہ جی سے بار بار خواجہ جی میرے بچے کو آپ جاب دلا دیجئے, میرے بچے کے پوسٹ بڑھا دیجئے, یہ مانگ رہے تھے. تو یہ چیزیں بھی اولیاء اکرام سے مانگی نہیں جاتی. اولیاء اکرام سے اولاد مانگنا, اولیاء اکرام سے یہ ایسے سوال کرنا, یہ اللہ کی قدرت کے خلاف ہے. اللہ کو چھوڑ کے مانگ رہے ہیں. ملا نصیب میں تو اولاد ملے گی, نہیں رہا لیکن ہمیں جو ایمان ملا اس کا بھی سودا نہیں کرنا. سارے نبی اللہ کے در سے مانگ رہے ہیں, سارے صحابہ اللہ کے در سے مانگ رہے ہیں, سارے تابعین تبع تابعین اللہ کے در سے مانگا. آج تک جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ کی چوکٹ کو چھوڑ کے کہیں نہیں گئے, اور آج ہم پادریوں کے پاس جاتے ہیں, اور آج ہم دوسرے مندروں میں جاتے ہیں, غیر مسلموں کے پاس جاتے ہیں. کوئی بھی علاج نہیں ہو سکتا غیر مسلم کے پاس. تمہارے پاس قرآن ہے, سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر لو, مر جائیں گے تڑپ تڑپ کے, غیر کا در نہیں چڑھ سکتے ہم کبھی بھی. کیا ہے ان کے پاس؟ ہمارے پاس سورہ فاتحہ ہے, ہمارے پاس بے چینی وغیرہ بے آصف اثرات نظر آ رہے, سورہ فلق ہے, سورہ ناس ہے, آیت الکرسی ہے, سورہ بقرہ ہے. گھر کی بے برکتی ہے, گھر میں نحوست ہے, گھر میں شیاطین کا قبضہ ہے, گھر میں جناتوں کا قبضہ ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت کر لو, اللہ گھر سے ساری بلائیں مصیبتیں دور کر دیں گے. قرآن کو چھوڑ کے کہاں جا رہا کہ مسلمان آج؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے یہ بات عقیدے کی ہے. ارادہ کرے انشاءاللہ مانگنا ہو اللہ سے مانگیں گے. کس سے مانگیں گے؟ اللہ ہی میری ضرورت کو پورا کریں گے. حضرت زکریا مانگ کے لیے کہ نہیں لیے؟ ارے مانگ کے لیے نہیں. ہاں, کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا. مانگے میرا بندہ زکریا اللہ سے چھپ چھپ کے مانگے, اور اللہ نے بشارت دی, یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا. اے زکریا
ہم تمہیں یحییٰ نام کے بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اور اللہ نے کیا 17 سے 18 صفات والا بیٹا عطا فرمایا جو نبیوں میں سے تھا، اور نبیوں کے مشن کو آگے لے کر چلنے والے بنے، نبی بنے، رونے والے بنے، متقی بنے اور نرم دل بنے، ماں باپ کی خدمت کرنے والے، اللہ کو پسند آنے والے، اور ان کا پیدا ہونا سلامتی والا، ان کا دنیا سے جانا سلامتی والا، اللہ کے حضور میں کھڑے ہوں گے وہ بھی دل سلامتی والا ہوگا۔ ایسے صفات والا بیٹا اللہ سے مانگنے سے ملا ہے، اس لیے کہہ رہے دیکھو یہ مثال ہے تمہارے لیے۔ کہاں چھوڑ کے جا رہے اللہ کے در کو؟ اس لیے اللہ بولتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کریم اور مہربان رب سے تمہیں کس نے دھوکے میں ڈالا میرے بندو؟ کہاں چھوڑ کے جا رہے مجھے تم؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، بخشنے والے، نوازنے والے، دینے والے رب سے تمہیں کس نے دور کر دیا؟ کہاں جا رہے آپ؟ اس لیے اللہ سے مانگیں گے، کیا مانگیں گے؟ اللہ سے۔ دعا بہت بڑا وظیفہ ہے اولاد کے حصول کا۔ کیا وظیفہ کرنا؟ دعا مانگنا۔ کیا کرنا؟ کیسی دعا مانگنا؟ کیسی دعا مانگنا؟ وہ آداب ہے دعا کے۔ ہم کیسی دعا مانگتے ہیں؟ ایسا مانگتے جس طرح اللہ کو آرڈر کرتے ہم۔ جس طرح گھر میں ہمارے کو میڈم کی طرف سے لسٹ ملتی نہیں، کیا شکر لے کر آؤ، دودھ لے کر آؤ، راشن لے کر آؤ، تیل لے کر آؤ، ایسا اللہ گناتے رہتے ہے نا۔ بریانی کی طرف دھیان رہتا ہمارا، ہم اللہ سے مانگتے رہتے ہیں۔ بات سمجھا رہی؟ دعا کے بھی آداب بتلائے، دعا مانگنے کے طریقے سے مانگنا چاہیے، ہے نا؟ ہاں، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کے نبی پہ درود پڑھو، اور پھر جو اسم اعظم والی آیتیں بتلائی گئی وہ بیان کرو اللہ کے سامنے۔ اللہ کی خوب بڑائی بیان کرنے کے بعد، اسم اعظم پڑھنے کے بعد تنہائیوں میں اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، جہاں مانگنے پر اللہ تبارک و تعالی نبیوں کی، اپنے نیک بندوں کی ضرورتوں کو پورا فرماتا ہے۔ ہم بھی اللہ کے نبی کے امتی ہیں، اللہ ہماری بھی ضرورت کو پورا فرمائیں گے، اللہ ہمیں بھی نوازیں گے۔ اور ایک بات، یہاں کتنی اچھی بات بتلائی کہ اللہ دیکھو قرآن کریم میں یہ پوائنٹ ہے، نوٹ کیجئے آپ، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ یہ پوائنٹ ہے، بیٹوں اور بیٹیوں میں اللہ نام کس کا پہلے لے رہے؟ بیٹی کا، اناثا۔ بس سمجھ آ رہی؟ اس کو نقطہ بیان کے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے طرز سے اگر کسی کو بیٹی پہلے ہوئی تو وہ مبارک بطن ہے، وہ قرآن کے اعتبار سے، یعنی قرآنی اعتبار سے جس کو بیٹی پہلے ہو جاوے تو روایتوں میں آتا ہے وہ قرآنی باپ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ قرآنی اعتبار سے باپ بنا ہے، جس کو پہلن کیا ہو جائے؟ بیٹی پیدا ہو۔ اللہ کیا بول رہے ہیں؟ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، کہ ہم جسے چاہتے ہیں انہیں لڑکیاں اور لڑکی دیتے ہیں، ہے نا؟ قرآن کا مزاج پہلے لڑکی کو بیان کیا، ہمارا پورا مزاج شیطان الگ لے کے جاتا ہے نا؟ قرآن کے خلاف نہیں، لڑکا ہونا تھا، ارے سمجھے؟ تم کیا جانتے لڑکا ہوا تو کیسا ہونے والا تھا، لڑکی آئی تو کیسی آئی، ہم کیا جانتے ہیں؟ پھر بعد میں جب وہ سر کا درد ہوتا ہے تو بولتے پھرتے ایسے لڑکی سے تو نہیں ہونا اچھا ہے، ایسی اولاد سے تو اولاد کا نہ ہونا اچھا ہے۔ اس لیے اللہ جو دیتے ہیں سوچ سمجھ کے دیتے ہیں۔ لیکن جس عورت کے بطن سے لڑکی پیدا ہو وہ مبارک ہوتی ہے۔ پہلن بیٹی ہونا یہ پیٹ اور بطن کی سلامتی کا ذریعہ ہے۔ ہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے جس کو ان لڑکیوں میں سے کسی کے ساتھ
سابقہ پڑھے اور پھر وہ ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم کے درمیان پردہ بن کر حائل ہو جاتی ہیں. پردہ بن کر، ہاں، بیٹیاں جہنم کا پردہ بنتی ہے کہ ابا اللہ جی ہمارے والدین کو جہنم نہیں دینا، جہنم سے بچا لیجئے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں عرب کے سنگلاخ پہاڑیوں میں جب آپ تشریف لائے تو بچیوں کو، خواتین کے حقوق کو پامال کیا جاتا تھا اور بیٹیاں پیدا ہوتی غم منایا جاتا تھا، بیٹیاں پیدا ہوتی سوگ منایا جاتا اور انہیں پال پرورش کر کے بلوغت کی عمر سے پہلے ایسا ظالم معاشرہ تھا نبی کے آنے سے پہلے، آقا مدنی کی بعثت سے پہلے، کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ بچیوں کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے کہ پسند نہیں ہے داماد بنانا. بتائیے اسلام نے کیا حقوق بیان کیے. ہاں، یہ اسلام ہے. آج کیا بولتے ہیں؟ آزادی چاہتے ہیں ہم. کہ اسلام نے انہیں قید و بند میں رکھا ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، اسلام نے جو اعزاز خواتین کو بخشا ہے وہ کسی دین میں نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کبھی دنیا نہیں مانگی، لیکن کہا کہ دو چیزوں سے اللہ کے نبی نے محبت فرمائی. دو چیزوں سے، ایک خوشبو سے اور ایک امہات المؤمنین سے. اللہ کے نبی نے اپنی ازواج مطہرات سے محبت فرماتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تفصیل کے ساتھ واقعہ بتاتا، میرے ذہن میں نہیں تھا یہ ٹاپک. اللہ کے نبی کے پاس، پھر بھی سنو، موقع کی بات ہے، یاد آ گئی. اللہ کے نبی کے پاس ایک صاحب آئے کہ اللہ کے نبی اگر ایک گناہ کی اگر معافی ہے تو میں آپ پر ایمان لاؤں گا. ایک صاحب آئے اور آ کے کہا کہ ایک گناہ کی اگر میں نے جو گناہ کیا ہے وہ گناہ کی اگر معافی ہے تو اللہ کے رسول میں ایمان لاتا ہوں آپ پہ. ٹھیک، اب بولیے، میں آگے پیچھے ہوگا میرے سے، میں مفہوم بیان کر دوں گا واقعے کا. ٹھیک، معافی ہے. بولیا کہ زمانہ جاہلیت کا ہے، ابھی میں ایمان نہیں لایا، بے ایمانی کے حالت میں مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے. کیا ہوا بیان کرو. اللہ کے نبی تمہارے گناہ کی معافی کا اعلان کریں گے. اللہ کے رسول زمانہ جاہلیت میں میرا نکاح ہوا اور میں اچانک، میری بیوی امید سے تھی، حمل سے تھی، تو میں سفر پر تجارت کے غرض سے نکل گیا اور میں کافی سال تجارت کرتا رہا اور میں بول کر گیا کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو پرورش کرنا، بیٹا پیدا ہو تو اس کی پرورش کرنا، اس کے، اور اگر بیٹی پیدا ہو گئی چند دن پرورش کرنے کے بعد تم خود ہی، اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو زندہ درگور کر دینا بیٹی کو. میں ایسی وصیت کر کے میری بیوی کو چلا گیا. اتفاق ایسا ہوا، میرا کاروبار چلتا رہا اور بڑھتا رہا، پلتا رہا، پھولتا رہا. کئی سالوں تک میں لوٹ کے آیا نہیں. اب یہاں اتفاق یہ ہوا کہ لڑکی کی بجائے لڑکی پیدا ہو گئی. کیا پیدا ہو گئی؟ لڑکی. اب ماں کا تو ماں کا جگر ہوتا ہے. اللہ ابھی اپنے پیار کی مثال بیٹی سے دے رہے کہ میں 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں اپنے بندوں سے. تو بتائیے یہاں بھی اللہ نے تشبیہ ماں کے ساتھ دی ہے. اس لیے کسی نے کہا ہے ماں کی محبت نے انتہا کر دی، وہ پاگل بھی ہو جاتی ہے تو بچے اسے یاد رہ جاتے ہیں، بچے اسے یاد رہ جاتے ہیں. ماں کی ایک محبت عجیب چیز ہے. اس لیے
माँ की मोहब्बत का सानी दुनिया में नहीं है कोई, माँ की मोहब्बत का सानी दुनिया में नहीं है। वो साहब कहते हैं अल्लाह के रसूल में काफ़ी दिनों के बाद आया। जब मैं आया तो मेरे घर में एक चलने फिरने दौड़ने वाली हसीन और जमील बला का जमाल अल्लाह ने दिया था। वो लड़की एक खेलती थी मेरे पास आके। मैंने कहा ये किसकी बेटी है? जब मेरी बीवी से मैंने पूछा तो मेरी बीवी बजाय सही बात कहती, तावील करते हुए डर के कहीं ये मेरी बेटी को जिंदा दरगोर न कर दे, कहने लगी ये फुला साहब की बेटी है, फुला घर की। और रिवायतों में वाक़यात में आता है कि अपनी बहन की बच्ची की तरफ निस्बत किया, ऐ मोहल्ले की बच्ची है रोज़ाना। और ये साहब जिनकी खुद की बेटी है, इतनी मोहब्बत हो गई। अब वो जब आए तो बदन पे खेले कूदे और उनके साथ मिजाज का अंदाज के साथ बर्ताव करे, उसे लेकर खाना खाना, उसे लेकर घूमने जाना। इतना प्यार हो गया कि उसके बगैर ये साहब रहते नहीं थे। जब बुला उसे, वो जाती बेचारी अपने खाला के यहाँ तो उसे बुला के लाते, कहा बुला के लाओ। अब बहुत लगाव हो गया। करीब तकरीबन वाक़यात में आता है 6 से 9 साल की उम्र तक उसकी परवरिश की है। और जब बीवी को पता चला मेरे शोहर वालिहाना मोहब्बत इस बच्ची से करने लगे हैं और मोहब्बत इनके दिल में रच बस गई है इस बच्ची की, तो क्यों ना मैं हकीकत बयान कर दूं। बीवी आगे बढ़ी, कहा जिस बच्ची से आप इतना प्यार करते हैं, जिसे आप एक लम्हे के लिए छोड़ना गवारा नहीं करते और आप दुआ मांगते काश मुझे बेटी होती, तो देखिए ये किसी और की नहीं, ये बेटी हमारी है, ये बेटी हमारी ही है। जैसा सुनना था मेरा अल्लाह के नबी को साहब बोल रहे कि जैसा सुनना था मेरे जिगर में, मेरे दिल में, क्या मालूम वो अरब की जहालत का सख्त पना जागा, मेरा दिल जल्लाद बना। मैंने फौरन उसी मेरी बेटी को पकड़ा और मैं पकड़ के लेकर जाने लगा। मेरी बेटी मेरे साथ थी और मेरे गोद में थी। मैं अरब की तपते हुए सहरा और जंगल में जाता, मेरी बेटी अपने हाथ से मेरा पसीना साफ करती और कहती अब्बा मेरा ज़िंदगी भर आप निकाह न करें, अब्बा मैं ज़िंदगी भर आपसे खाना नहीं मांगूंगी, अब्बा जी मैं ज़िंदगी भर आपसे दुनिया का कोई सवाल नहीं करती, अब्बा जी आप मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई चीज़ उसकी अदाएं मुझे इतनी भाती थी, जैसे मैंने सुना कि ये बेटी मेरी है तो मेरे दिल में सख्त पना जागा, मोहब्बत निकल गई। मैं लेकर गया, आखिरकार उसे बिठा कर मैं उसके सामने कब्र खोदता था। क्या करता था? उसे बिठा कर उसकी गाड़ने की, जिंदा दरगोर करने की कब्र खोद रहा हूं मैं। मेरी बेटी मैं कब्र खोदता, पसीना आता, मेरी बेटी मेरा पसीना पोंछते जाती। कहा अब्बा आप इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे? अब्बा मुझे आप मेरे खातिर इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे? मुझे छोड़ दें, मैं दुनिया पे जी लूँगी, दुनिया पे ज़िंदगी बसर कर लूँगी। खैर मेरी बच्ची मुझसे फरियाद करती रही, इल्तिजा करती रही, माफ़ी मांगती रही, ज़िंदगी की भीख मांगती रही। मैं जो ठहरा जल्लाद कि मुझे रहम नहीं आया और मैंने गड्ढा खोद कर मेरी ही अपनी बेटी को मैंने जिंदा दरगोर कर दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़यात में आता है अल्लाह के नबी रोकते थे ऐसा, कहा मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब अल्लाह के नबी रह गए, अल्लाह के नबी का पूरा चेहरा आंसू से भर गया। कहा तुमने अपनी बेटी को जिंदा दरगोर किया। फिर बाद में अल्लाह के नबी के पास आए, अल्लाह के नबी मुझसे इतना बड़ा गुनाह हुआ है, क्या इस्लाम में ये गुनाह की माफ़ी है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहा। यकीनन इस्लाम उन सारे गुनाहों को जो कुफर की हालत में, जो शिर्क की हालत में, जो
زمانہ جاہلیت کے زمانے میں ہوئے ہیں، اسلام ان سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ان الاسلام يهدم ما كان قبلها وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبلها۔ کہا اسلام لانا سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کہ اللہ کے رسول یہ گناہ کی معافی ہے تو میں آپ پر ایمان لاتا ہوں کہ یہ گناہ کی معافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعے کو بہت غور سے بڑے دکھ کے ساتھ سنے، اس لیے اسلام آیا، پھر اللہ کے نبی نے اعلان کیا ہے، اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ اگر کسی کے یہاں اگر 2 بیٹیاں پیدا ہو جائیں اور اپنی دونوں بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے، اچھا دیندار ماحول عطا کرے، بیٹیوں کو دیندار بنائے، اور یہ جب بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، نکاح کی عمر ہو جائے، اچھی جگہ ان کا نکاح کرا دے، اللہ پاک ایسے ماں باپ کو نبی کے پڑوس میں جنت عطا فرمائیں گے۔ ایسے ماں باپ کو نبی کے پڑوس میں جنت عطا فرمائیں گے۔ ہاں یہ چیز ہے، اس لیے بیٹیاں زحمت نہیں ہے، بیٹیاں رحمت ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے بیٹا نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہے۔ نعمت کا سوال ہوگا، رحمت کا سوال نہیں ہوگا۔ بوجھ مت سمجھو بیٹیوں کو، بوجھ نہیں سمجھنا۔ اعلان کیا بیٹی کی فضیلت بیان فرمائے، اور پھر بہن ہو تو تمہاری وہ عزت ہے، بیوی ہے تو وہ تمہاری عفت اور پاک دامنی ہے، اگر ماں ہے الجنت تحت اقدام الامہات، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بتاؤ اسلام نے اعزاز دیا کہ نہیں دیا؟ اعزاز دیا کہ نہیں؟ ہاں، خواتین کو جو اعزاز ملا ہے، جو آزادی ملی ہے، اسلام نے دی ہے کہ آج کے بعد سے بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کے آنے کے بعد بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کیا گیا، آزادی ملی۔ اللہ پاک ہمیں اسلام کے اس اعزاز کو سمجھ کر اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہے نا؟ اس لیے اولاد اللہ سے مانگنا، اولاد اللہ سے مانگنا، اور اللہ کے علاوہ شرکیہ اعمال سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور بیٹیاں اور بیٹے اللہ کی نعمت ہے، دونوں دے اللہ خوش رہنا ہے۔ صرف بیٹیاں بھی ملے، صرف بیٹے بھی ملے، دونوں ملا کر ملے، اللہ سے راضی رہنا ہے، اللہ سے راضی رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صلہ اور بدلہ اس کا دیتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا۔ اور قرآن کریم میں اولاد کے حصول کے لیے اور ایک وظیفہ بتلایا ہے، اور ایک وظیفہ کیا ہے؟ سورہ نوح کے اندر 29ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ترجمہ، تم اپنے رب سے استغفار کرو، تم اپنے رب سے استغفار کرو، یعنی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ یقین رکھو وہ بہت معاف کرنے والا ہے، یقین رکھو اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تمہارے اوپر آسمان سے خوب بارش برسائیں گے، وہ آسمان سے خوب رحمت والی بارش برسائیں گے، اور تمہارے مال اور اولاد میں خوب مدد کریں گے۔ مال بھی اللہ بہت عطا فرمائیں گے، اولاد بھی اللہ بہت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے یہ قرآنی وظیفہ ہے کثرت استغفار کرنا۔ یہ عشرہ بھی جو چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ مغفرت کا عشرہ ہے۔ یہ کون سا عشرہ ہے؟ مغفرت کا عشرہ ہے۔ گناہ ہو گئے،
گناہ کے بعد اس امت میں یہ اعزاز ملا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں پر نادم ہونے والا، گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں پر پچھتانے والا، گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں پر ندامت شرمندگی کے آنسو بہانے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ہمارے پاس ایک آپشن ہے، ہمارے پاس ایک راستہ ہے۔ گناہ ہو گیا، اگر فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے، وہ اچھے اچھے ظالموں کو بخشتا ہے۔ بس سمجھا نہیں؟ ہم تو اللہ کے نبی کے امتی ہیں، ہم تو اللہ کے نبی کے امتی ہیں۔ اللہ کیسوں کی دعا قبول کرتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے کہا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب حضرت آدم کو بنانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ نے تخلیق فرمائی اور تمام فرشتوں سے، تمام جناتوں سے، تمام اللہ نے مخلوق سے کہا، فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ فسجدوا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور کہا کیوں نہیں کرتے بھئی آپ سجدہ؟ کہا اللہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آپ حضرت انسان کو کس سے بنا رہے؟ مٹی سے بنا رہے۔ آگ کو زمین پہ جلاؤ تو بھی وہ اوپر جاتی ہے اور مٹی کو اوپر بھی پھینکو تو وہ نیچے آتی ہے۔ یہ پاگل آدمی، آخر مردود اپنا تجربہ بیان کرتا اللہ کے سامنے، نہیں سمجھے؟ عقل نہیں چلانا دین کے سامنے، اللہ ایسا کرنا تھا ویسا کرنا تھا۔ ارے پیدا کرنے والا خالق اور مالک ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، علماء نے لکھا ہے شیطان میں 4 عین تھے، شیطان میں 4 عین تھے۔ میں یہ واقعہ کس میں بتا رہا ہوں معلوم ہے؟ اللہ دیکھو کیسا سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کیسی قبول کرتے ہیں، مانگنے والوں کو اللہ کیسے نوازتے ہیں۔ اتفاق سے بات یاد آ گئی مجھے، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ 4 عین تھے شیطان میں۔ نمبر 1 یہ بڑا عالم تھا، نمبر 1 بڑا عالم تھا، نمبر 2 بڑا عابد تھا، نمبر 3 بڑا عارف تھا، نمبر 3 بڑا عارف تھا۔ کیا ہو گئے؟ عالم، عابد اور عارف۔ اور نمبر 4 عینوں میں 1 عین کی کمی تھی۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 4 عین تھے، ان میں 3 عین پائے جاتے تھے، کاش کہ 1 عین پایا جاتا اس کے اندر تو یہ راندہ درگاہ اللہ کے دربار سے دھتکارا نہیں جاتا تھا، کاش کہ یہ اللہ کا عاشق ہوتا۔ کیا تھا یہ؟ بڑا عالم تھا، بڑا عابد تھا، بڑا عارف تھا، یہ اللہ کا عاشق نہیں تھا۔ روئے زمین پر کوئی جگہ نہیں ہے شیطان نے جہاں عبادت نہ کی ہو۔ یہ ملائکہ کا استاد رہا ہے، معلم الملائکہ، معلم الملائکہ، فرشتے اس کے پاس پڑھتے تھے، اتنا بڑا عالم شیطان۔ اب دیکھو سجدہ نہیں کیا اس نے، سچویشن دیکھو آپ، اللہ نے کہا اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، باری تعالیٰ کا حکم
बजा लाए। इब्लीस ने सजदा नहीं किया, कहा बस ये हीला बहाना जो किया है, कहा इसको रांदे दरगाह करो, आज इसे तू मरदूद है, तेरे पर अल्लाह की लानत है। अल्लाह उसे रांदे दरगाह कर रहे हैं, अपने दरबार से हकार रहे। लेकिन ये क्या था? आरिफ था, अरफा या आरिफो, आरिफ था, ये जानता था अल्लाह को। क्या करता था? अल्लाह को पहचानता था। ये आरिफ के माना पहचानना, अल्लाह को पहचानता था। ऐसे सिचुएशन में कि अल्लाह गजबनाक है, अल्लाह जलाल में है, अल्लाह गुस्से में है कि निकल तू मेरे दरबार से। ऐसी हालत में भी अल्लाह से मांग रहा है, अल्लाह मुझे कयामत तक की उम्र चाहिए, तवील जिंदगी चाहिए। कहा जा, अल्लाह तुझे तवील जिंदगी देंगे। देख रहे अल्लाह इसी हालत में मांगो तो भी शैतान को नवाज रहे, दे रहे शैतान को। कहा ठीक, तेरे को जिंदगी मिलेगी। अल्लाह मैं आपके नेक बंदों को बहकाऊंगा। कहा ठीक, जा, जो मेरे नेक बंदे होंगे, जो मेरी नेक बंदियां होंगी, वो तेरे जाल में नहीं फंसेगी। अल्लाह ऐसी हालत में मांगने से भी किसको अता कर रहे? शैतान को अता कर रहे, मरदूद को अता कर रहे, मलऊन को अल्लाह अता कर रहे। पहचानता था वो अल्लाह को ऐसे हालत में भी मांगा तो भी अल्लाह वो अल्लाह है। ऐसी हालत में भी अल्लाह नवाजते। अरे गुस्से में कोई देता? अरे गुस्से में कोई देता दुनिया में? हाँ हाँ, लेकिन देखो अल्लाह अता फरमा रहे, जो मांगा उसमें उस मौके पर अल्लाह अता कर रहे हैं। उलमा ने इसको पॉइंट लिखा है कि जब अल्लाह ऐसे मलऊनों को अता करते हैं, हम आका मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये मग़फ़िरत का आशिरा चल रहा है। इत्तेफाक से बात याद आ गई, इस्तिग़फ़ार पर तो ये वाक़े बयान कर रहे हैं। अल्लाह से मांगो कि अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। बड़ी बड़ी खुशखबरी है उन बंदों और बंदियों के लिए, अल्लाह जिनको माफ़ कर दे। अल्लाह क्या कर दे? माफ़ कर दे। हमेशा देखे अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहिए। अल्लाह हमारे बड़ों की, छोटों की, मर्दों की, औरतों की, बच्चों की, जवानों की, कुल मोमिनीन व मोमिनात की, आलम इस्लाम के मुसलमानों की कामिल अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह क्या नवाजते हैं, सामने वाक़यात रखना चाहिए। हज़रत हिन्ना खालिद परिंदे को, एक परिंदा अपने चूजे को चोंच में खाना खिला रहा है। नजर पड़ती ना, कभी बालकनी में बैठते हैं, कभी ओपन पैसेज पे बैठते हैं तो नजर पड़ती है। एक परिंदे को देखा, दिखाने वाला भी कौन है? अल्लाह है। ये सब निज़ाम, सिस्टम, निज़ाम अल्लाह की तरफ से चलता है। अल्लाह खालिद तलब और तड़प को देखते हैं। काफ़ी दुआ मांगते थे। बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा के शोहर इमाम थे, अल्लाह तबारक व तआला से मांग रहे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अभी तक के हजरत इमरान को औलाद की नियामत से नहीं नवाजे थे। लेकिन हजरत हिन्ना, इनकी अहलिया, देखती है कि परिंदा है, अपने चूजे को चोंच के जरिए खाना खिला रहा है, लाड कर रहा है, प्यार कर रहा है। हजरत हिन्ना अल्लाह को इस वाक़े को बहाना बना के दुआ मांगती है। क्या मांगती है? दुआ मांगती है, ए अल्लाह, काश के मेरे पास भी बच्चा होता, मेरी भी गोद औलाद के नियामत से भर जाती। अल्लाह को पसंद आ गया और अल्लाह पाक ने बला की, कमाल की औलाद अल्लाह पाक हजरत मरियम की शक्ल में हजरत हिन्ना को अता फरमाते हैं। कैसा देख के बताया अल्लाह ने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में कहत पड़ गया। क्या पड़ गया? कहत साली पड़ गई, भूखमर्री पड़ गई। हमारी मोटी जबान में कहें बरगाल पड़ गया। क्या पड़ गया? अब है, अभी भी बरगाल वाले हैं थोड़े। अभी 10 साल के बाद खत्म हो जाता वो भी मामला। लेकिन मुझे बोलो जी, लाल जारी काली जारी बोल रहा हाँ वही बोलो मैं, लाल जारी काली जारी है क्या नहीं? हमन दस्ते में पीसना,
चक्की नहीं, चाबी नहीं, बहुत प्यारा दौर था, है ना, नबूवत से मिलने वाला दौर था वो। क्या बोलते हैं, वो बरगाल का जमाना, जिस तरह अल्लाह के नबी ने छन्नी किया हुआ आटा जिंदगी भर नहीं खाया। पीसते ना हम, छन्नी करने के बाद जो भूसा बचता है ऐसा निकाला नहीं जाता था, इतना फिल्टर नहीं किया जाता था। इसलिए अल्लाह के नबी सूखी खाए, अल्लाह मेरी उम्मत को तर खिलाना, अल्लाह मैं फाके रखूंगा, अल्लाह मेरी उम्मत को सिल्टों में रोजी देना, अल्लाह के नबी ने मांगा है। आज नबी की बरकत है, हजारों नेमतें इफ्तार के मौके में गरीब अमीर मिल के खाते हैं। अल्लाह हमारे नबी पर बेइंतहा रहमतें नाज़िल फरमाए, अल्लाह आले रसूल पर बेइंतहा रहमतें नाज़िल फरमाए, अल्लाह के नबी के आल पर बेइंतहा अल्लाह रहमतें कामिला नाज़िल फरमाए। बस इनके सदक़े में अल्लाह हमको पाल के बता रहे। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बरगाल पड़ा। क्या पड़ा? बरगाल पड़ा। तो अल्लाह, इंसान भूखे मर रहे, जानवर तड़प तड़प के मर रहे, इंसान मर रहे, जानवर मर रहे, ख़वातीन के सीने सूख गए, औलाद को दूध न मिलने की वजह से मासूम औलाद तड़प तड़प के मर रही है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मांगने के लिए सारी कौम को जमा करके एक मैदान में ले जाकर बैठे और अल्लाह से मांग रहे, अल्लाह इंसानों पर रहम फरमा, ख़वातीन पर रहम फरमा, अपने बंदों पर रहम फरमा, ये जो कहत पड़ा हुआ है अल्लाह इसे हमें छुटकारा नसीब फरमा, बारान रहमत, आफियत, रहमत वाली बारिश नाजिल फरमा। मांग रहे। तो काफी देर के बाद मूसा अलैहिस्सलाम पे वही नाजिल हुई, ए मूसा, तुम्हारे इस मजमे में हमारा एक नाफरमान बंदा है, हम जिसे नापसंद करते हैं और उसके गुनाहों की नहूसत से हमने अपनी रहमत वाली बारिश को रोक के रखा है। ये दुआ कबूल होगी, रहमत वाली बारिश नाजिल होगी, आप उस बंदे से कहें कि वो इस मजमे से उठ के चला जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मजमे की तरफ मुतवज्जा हुए, कहा भाई हाथ जोड़ के अपील करते हैं, कोई इस मजमे में एक बंदा है जो अल्लाह का नाफरमान है, गुनाहगार है, अल्लाह उससे नाराज है, लिहाजा वो बच्चों पे रहम खाए, औरतों पे मर्दों पे रहम खाए, वो बेमुंह बेज़बान जानवरों पे रहम खाए, लिहाजा वो इस मजमे को छोड़कर चला जाए। नबी ऐलान कर रहे हैं बार बार, कोई नहीं उठ रहा, आजू बाजू बगले झांक रहे, कौन उठेगा? लेकिन जो गुनाहगार था, जो पापी था, जो मुजरिम था, वो निगाह को झुका झुका के दिल ही दिल में अल्लाह से दुआएं मांगता है, ए मेरे अल्लाह, मैंने गुनाह किया है, अल्लाह आपके अलावा कोई जानता नहीं, आपके इल्म के अलावा किसी के इल्म में नहीं है, अल्लाह आप वही उतारना चाहते तो नबी पर नाम के साथ उतार के बताते थे, लेकिन अल्लाह आपने छुपाया है। अल्लाह जी, आपका ये गुनाहगार बंदा इस मजमे में अल्लाह बैठे बैठे माफी मांगता है। अल्लाह जी, उठ के जाऊंगा, सारा मजमा देखेगा, मेरी इंसल्ट होगी, अल्लाह मेरी बेइज्जती होगी, सारा मजमा देखेगा, ए मेरे पालनहार, माफ करने वाले परवरदिगार, अल्लाह मेरी इज्जत की लाज रख लीजिए, अल्लाह आज बचा लीजिए, आज के बाद कभी गुनाह नहीं करूंगा, कभी आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। इसे कहते हैं तौबतन नसूहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ईमान वालो सच्ची पक्की तौबा अल्लाह से मांगने वाले बनो। जैसे अल्लाह से बैठे बैठे हाथ उठाया नहीं, अपने मजमे से उठा नहीं, अपनी जगह छोड़ी नहीं, लोग देख रहे हैं कौन उठेगा, वो कौन सा ऐसा नाफरमान है जिसकी वजह से अल्लाह अपनी रहमत को रोके हुए है। माफी मांगना दिल दिल में शुरू किया, वो आलिमुम बिज़ाति सुदूर है,
وهو يرى نملة السوداء على الصخرة السماء في ليلة الظلماء. کالی رات، کالا پہاڑ، کالی چونٹی چلنے کی آواز کو سننے والا ہے، اس کو دیکھنے والا ہے، وہ دلوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے، اسے ہماری تمام چھوٹی بڑی ضرورتوں کا علم ہے. اللہ بس دیکھتے ہیں میرا بندہ خالی سلنڈر ہو جائے، بس ایک مرتبہ کہہ دے اللہ سچے دل سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اپنے گناہگار بندوں کی طرف. اور علماء نے کیا پتے کی بات لکھی ہے، کہا اللہ فرما بردار بندوں سے زیادہ اپنے نافرمان بندوں کی طرف پہلے متوجہ ہوتے ہیں. ہاں پہلے متوجہ ہوتے ہیں. ارے ان تو روزانہ تہجد میں آتا، 5 وقت کی نمازوں میں بھی آتا، یہ میری وہ بندی ہے جو اشراق میں بھی میرے سے مانگتی، تہجد میں بھی مجھ سے مانگتی، چاشت میں بھی مجھ سے مانگتی ہے، 5 نمازوں میں میرے سے مانگتی ہے. یہ وہ بندی ہے جو روزانہ اللہ سے دعا کے لیے لائن لگاتی ہے. کبھی کبھار کوئی ایسا بندہ، ایسی بندی جو گناہگار ہو، اللہ کے سامنے سدھرنے کی، نیک بننے کی، توبہ کرنے کی نیت سے آتا ہے. اللہ اپنے نیک بندوں کو تھوڑا ہولڈ پہ رکھتے ہیں. اپنے وہ بندے جو اللہ کے سامنے قریب ہونے آ رہے ہیں، اللہ بولتے ہیں اے میرے بندے تیرا رب حاضر ہے، بول کیا مانگتا ہے. زیادہ متوجہ کرتے ہیں اللہ. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جاؤك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ہاں یہ بندے نے معافی مانگا اللہ سے، مجمع دیکھ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے، کوئی اٹھ کے جائے گا مجمع چھوڑے گا؟ کوئی نہیں چھوڑا. ابر آ گیا. عجیب بات ہے، ابر نہیں آنا چاہیے تھا، اٹھا کوئی بھی نہیں. اور گھنے بادل آئے، اور گھنے بادل اپنی تاب اور تابناک انداز میں زور و شور کے ساتھ برسنے لگے. مجمع اٹھ کے چلا گیا، بھاگ گیا. وہ کون گنہگار ہے کیا ہے وہ بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے پانی بھرتے ہیں. سارا مجمع زور سے بارش ہوئی تو ندیاں بھر گئی، نالے بھر گئے، برتن بھر گئے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. اے میرے باری تعالیٰ، اے میرے اللہ، آپ نے کہا اس مجمع میں کوئی گناہگار ہے، اس کی وجہ سے ہم نے رحمت والی بارش روک کے رکھی ہے. اللہ جی کوئی اٹھ کے تو گیا نہیں اس مجمع سے. بادل بھی آیا اور پانی بھی برسنے لگا. اللہ نے وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ آج ہمارے اس بندے نے ہم سے صلح کی نیت کر لی ہے. آج اس نے کہا ہے اللہ جی آج میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ آج مجھے آپ معاف کر دیجئے اور آئندہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا. آج میرے بندے نے معافی مانگی ہے، ہم نے اسے معاف کرنے کا اعلان کر دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جی وہ کون ہے، اس کا نام مجھے بتلا دیجئے. کہا اے موسیٰ جب وہ نافرمان تھا، جب وہ ہمارا ناپسندیدہ بندہ تھا، جب ہم نے کسی کو نہیں بتایا، اب وہ توبہ مانگ کر، توبہ کر کے اب وہ ہمارے مقبول نیک بندوں میں شامل ہو چکا ہے. ایسے بتائیں گے کہ وہ کون تھا. بتائیے جب اللہ بنی اسرائیل کے پچھلے امتیوں کے ایسے پاپیوں کو معاف کر سکتا ہے تو اسی لیے اللہ کسی نے کہا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں تو تحفے میں رمضان کا مہینہ عطا فرماتے ہیں. ہمیں رمضان کا مہینہ ملا اور اس میں بھی مغفرت کا عشرہ ملا ہے. کون سا عشرہ ملا ہے؟ مغفرت کا. اللہ میری آپ کی کامل مغفرت فرمائے. ہمیں تہجد کے موقع پر، افطار کے موقع پر اللہ سے خوب دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، تفسیر کے بھی چند ایام بچے ہیں ہمارے، تقریباً 5-6 دن بچ گئے. آپ پابندی کے ساتھ اپنی تمام دعوت کو چلا کر زیادہ سے زیادہ آنے کی کوشش فرمائیں. میرے پاس چند ٹاپکیں ہیں اخلاق پر، اولاد کی تربیت پر، اور اسی طرح ہمارے لیے وہ ٹاپک انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہم رک کے انشاءاللہ بیان کریں گے. آپ جتنی تڑپ کے ساتھ تفسیر میں تشریف لائیں گی انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا.
بہت فائدہ ہوگا. بس اللہ اپنی رضا نصیب فرمائے. آنے والوں کو، کہنے والوں کو، سننے والوں کو، سنانے والوں کو اور انتظام کرنے والوں کو اللہ اپنی شان بدلہ نصیب فرمائے اور اللہ اپنی رضا نصیب فرمائے. دکھلاوا، ریاکاری، عجب سے، تکبر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.